اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم و بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ابتدائی نگارش ہے میرے، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ پروردگار عالم کا خاص احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عبادتوں کا یہ مہینہ عطا کیا کہ اپنی روح کی بالدگی کے لیے اس کے بتائی ہوئی تعلیمات، اس کے ارشادات جو کہ قرآن کریم میں فرمائے گئے، ان کے مطابق اعادہ محبت اور اعادہ اطاعت کر سکیں۔ آج کا موضوع گفتگو وہ دھوکہ دہی جو ہم دن رات اپنی دنیا میں اپنے احباب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسی سے متعلق ہے۔ ناظرین گرامی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابن آدم کے 3 دوست ہیں۔ ایک روح قبض ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرا قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، اور تیسرا میدان حشر تک ساتھ جاتا ہے۔ وہ دوست کے جو روح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے، وہ ہے اس کا مال جو اس نے دنیا میں کمایا۔ اب اس میں اچھے طریقے سے کمایا یا برے طریقے سے کمایا، یا لالچ کے تحت، حرص کے تحت، حسد کے تحت، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر کمایا، یہ اس کا مال ہے جو دنیا میں اس کے جسم کے ساتھ ہی جسم گیا مٹی میں، اور وہ مال اس کا وہیں دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اور یہ وہی مال ہوتا ہے کہ جس کے لیے اولاد، احباب، قرض دار اور دوسرے تمام لوگ اس کے مرنے کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قبر تک ساتھ جانے والے اہل و عیال ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اور جب ہمارا بھی وقت آخر ہوگا تو ہمیں جو لحد میں اتارا جائے گا، جس قبر میں اتارا جائے گا، بس یہ سفر وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ پھر نہ ماں بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے، نہ باپ بیٹے کے ساتھ جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ماں کے جو ایک لمحے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی، اگر وہ قبر میں ہے تو اولاد اس کے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ یہ سفر یہیں ختم ہو جائے گا، یہ رشتوں کا اہتمام یہیں ختم ہو جائے گا، لیکن میدان حشر تک جو ساتھ جائے گا وہ اس کا عمل ہے۔ اب یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا کمایا، اور وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گیا۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ آپ پانی پر کس طرح چلتے ہیں؟ ہم تو نہیں چل سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک پہلے یہ بتاؤ کہ درہم و دینار کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لیکن میرے نزدیک درہم و دینار اور مٹی کا ڈھیلا برابر ہے۔ یہ ہے استغنا، یہ ہے فخر، یہ ہے غنا، یہ ہے قناعت۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ عنایت فرمائے گا کہ جس دن سوائے اس کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور خوف خدا سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے جس نے اس ہدایت کو سمجھا، اس کو جانا اور اسے اپنے پلو میں باندھا اور اپنی گزر بسر اسی کے مطابق کی۔ بے شک اللہ کفایت کرنے والا ہے اور وہ اسی پر قانع ہے۔ ناظرین گرامی، بات ہو رہی ہے دھوکہ دہی کی، بات ہو رہی ہے ان اعمال کی جو ہم اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کے جائیں گے اور میدان حشر تک یہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو عبداللہ۔ یہ کھوٹا سکہ، یہ دھوکہ دہی، یہ موضوع گفتگو۔ کھوٹا سکہ ہاتھوں میں تھما کر ایک شخص چلا گیا، لینے والے نے وہ سکہ سنبھال کر رکھ لیا۔ اب اگر اس سے پوچھا جاتا کہ جناب آپ کو تو بازار میں بیٹھے ہیں، کھرے کھوٹے کی پہچان ہے، تو جواب ملتا ہے کہ بہت اچھی طرح پہچان ہے۔ تعجب کی بات یہی ہے کہ پہچان بھی ہے، کھرے کی بھی اور کھوٹے کی بھی، لیکن جاننے کے باوجود یہ کھوٹا سکہ قبول کر لیا گیا، اور اس طرح سے قبول کر لیا گیا کہ سامنے والے کو بالکل ہی معلوم نہ چلا کہ وہ کھرے اور کھوٹے میں پہچان رکھنے کے باوجود اس سے کھوٹا سکہ قبول کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ نیک بندہ جو کھوٹا سکہ قبول کر رہا ہے، ان کا نام ہے ابو عبداللہ۔ یہ شام کے ایک علاقے میں رہتے تھے اور کپڑے سیا کرتے تھے، یعنی پیشے سے درزی تھے۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور کپڑے سلایا کرتے تھے، اور ان کی نفاست اور ان کی سلائی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ان سے براہ راست رابطے رکھتے تھے۔ یہ جو
शख्स था कि जो खोटा सिक्का देकर जा रहा था, ये एक मजूसी था और देखने में भी बड़ा शातिर था, बड़ा अय्यार था और चलता पुर्जा था और लोगों को धोखा देना और लूटना उसकी आदत थी। आपके और हमारी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो रुपया कमाने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। किसी को धोखा देते हैं तो दिल में बड़े खुश होते हैं कि हमने इसको धोखा दे दिया, फ़लाँ वक्त के ऊपर हमने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको नुकसान पहुंचा दिया, अपना नफ़ा हासिल कर लिया। और यहाँ तक भी खुशी देखी जाती है कि कहते हैं कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से उल्लू बनाया। नाज़रीन गिरामी, ये लोग जो आपके और मेरी दुनिया में होते हैं, ये धोखा देने के जो माहिर होते हैं या यार लोग, ये अपना माल लीप पोत कर भी बेच देते हैं। ऐसे बहुत से लोग दुनिया में बाज़ार में आपके करीब मौजूद होंगे और जब ये ऐबदार माल बेच रहे होंगे तो इसके बेहतर से बेहतर दाम बताएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इसको बेच भी देंगे, इसको फ़रोख्त भी कर देंगे। अगर कोई उनसे ये कहे कि ये बेईमानी है तो कहते हैं कि यही तो कारोबार है और कारोबार में सब चीज़ें जायज़ हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारा मज़हब दीन इस्लाम में ये नुक्ता नज़र बिल्कुल मना है और ये हरकतें ये भी मना है और देखा अगर जाए तो आम इखलाकी उसूलों से गिरी हुई हैं। हमने तरक्की याफ्ता कौमों से उनके फ़ैशन परस्ती और उनकी ऐश कोशियाँ तो सीख ली हैं, लेकिन शायद हम उनके उसूल और उनके इखलाक और उनकी अमानत और दयानत का ज़रा असर कबूल नहीं किया, उनके असर का तो रो नहीं किया। हम तो इस्लामी उसूलों को भी छोड़ बैठे हैं। इस्लाम का मतलब तो हमारे जहन में सिर्फ़ एक मुसलमानों का नाम रखना है ताकि इस नाम से हम दीन इस्लाम के पैरोकार, मज़हब इस्लाम के पैरोकार पहचाने जाएं। बात बहुत कड़वी है, लेकिन ना हमारे अखलाक वैसे हैं, ना हमें अल्लाह का वो डर है, ना हम में इल्म की वो लगन है, ना हम में वो जस्तजू है, ना वो तड़प है, ना मेहनत का वो सलीक़ा है कि बस जो मिल रहा है उसे अपना लो। लूट मार पर हमारा दारो मदार इन्हिसार ज़्यादातर है। नाज़रीन गिरामी, अगर मैं धोखाधड़ी की बात करूं और ये खरे और खोटे की बात कर रहा हूं तो आप अपने सिनेरियो को देखें। और रमज़ानुल मुबारक का ये वो महीना है कि जिसमें हमें अपना एहतिसाब करने की भी ज़रूरत है। आप दूध वाले को देखिए, मिर्च मसाले वाले को धोखा दे रहा है। ये दवा बेचने वाले दवा बनाकर चकमा दे रहे हैं। दवाएँ बनाने वाला कसाब को धोखा दे रहा है, कसाब दर्जी को धोखा दे रहा है, दर्जी मुलाजिम को धोखा दे रहा है, सरकार को धोखा दे रहा है। दूध वाला ना दूध में पानी मिलाकर शर्मिंदा है, ना रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेके शर्मिंदा है, और ना ही ये दवाएं बेचने वाले इंसानी जानों से खेल कर उन्हें तल्फ करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के बावजूद शर्मिंदा है। क्यों? क्योंकि इनका बैंक बैलेंस, इनका माल बढ़ता जा रहा है और ये जो बढ़े हुए पेट है और भरी हुई अलमारियां हैं और भरी हुई तिजोरियां हैं, ये इनको बहुत तस्कीन देती हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया और अब ये हमारे काम आएगा। ये जो गर्ज़ के बंदे हैं, ये अपनी गर्ज़ के बंदे हैं। ये धोखा देने वाले जो है वो अपनी गर्ज़ के बंदे हैं और ये फ़रेब का एक सिलसिला है जो कि मुसलसल चल रहा है और मुस्तकिल चल रहा है। खुद एहतिसाबी का निज़ाम ख़त्म हो गया, ज़मीर को हमने सुला दिया और अब ना कोई हमारे अमाल जो हम दुनिया में कर रहे हैं या दिन रात कर रहे हैं, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अपना अपना मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए जो कुछ हमने, जैसे पहले भी कहा कि हम मिलावट करके भी खुश हैं, धोखा दे के भी खुश हैं, फ़रेब मुसलसल के अंदर मुब्तला हैं और समझते हैं, चूँकि हम नादान हैं, हम समझते हैं कि उजले कपड़े पहन लेने से हमारा मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये मेयार अखलाक जिसे हम बहुत बुलंद समझ रहे हैं दुनिया के हवाले से, शायद यही हमें जहन्नुम में ले जाए और कोई कौम दुनिया में उस वक्त तक का तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसका इखलाकी मेयार बेहतर ना हो। अगर हम समझें कि इखलाकी मेयार की बात जहाँ आती है तो माशी खुशहाली भी उससे जुड़ी हुई होती है। जितनी इखलाकी मेयार बेहतर होगा उतनी माशी तरक्की उतने ही बुलंद कमाल पर होगी। समाज सुधार अगर इसी तरह हो कि एक दूसरे को लूटा जाए, फ़रेब दिया जाए, ये उसको धोखा दे, वो इसको धोखा दे और सब आपस में खुश हो रहे हों, तो कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और दुनिया की कौमों में ये ग्रोहों में तो बढ़ सकती है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती। ये तमीज़ का मकसद ये है कि हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उस मौजू की असलियत और उसकी जो गहराई है, उसकी जो दानाई है, उसको समझ सकें। नाज़रीन गिरामी, ये अबू अब्दुल्ला जो मैंने पहले अर्ज़ किया
کہ درزی تھے پیشے کے لحاظ سے، سلائی کے بدلے میں یہ مجوسی شخص انہیں ایک کھوٹا سکہ پکڑا کر چلا گیا۔ یہ ایسا کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور آپ اس کی سلائی کے بدلے میں کھوٹا سکہ لے لیتے اور اس کے کپڑے جو کہ سلے ہوئے ہوتے تھے محنت کے ساتھ وہ اسے پکڑا دیا کرتے اور وہ اسے لے کر خوش ہو جاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ابو عبداللہ دکان پر موجود نہیں تھے، ان کا ملازم موجود تھا۔ مجوسی آیا اپنے جو حاجت تھی یعنی اپنے سلے ہوئے کپڑے لینے کے لیے، تو کپڑے سلے ہوئے رکھے ہوئے تھے، کپڑے لیے، کھوٹا سکہ دیا، ملازم نے کھوٹا سکہ پہچان لیا اور اس کو واپس دے دیا۔ جب یہ دھوکے باز نے یہ دیکھا کہ یہ پکڑا گیا ہے تو وہ سکہ پھر بہرحال بدل کر یعنی کھوٹے سکے کے بجائے جو کھرا سکہ تھا وہ دے کے چلا گیا، لیکن اس کے چہرے کے اوپر نہایتی تکدر کے آثار نظر آتے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ابو عبداللہ واپس اپنی دکان پر آئے تو ملازم نے کہا کہ وہ یہودی آیا تھا اور اپنے کپڑے لے کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ نے فوراً روپوں کی تھیلی کو دیکھا، اسے الٹ دیا، اس میں کھوٹا سکہ تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی، جب نہ ملا تو ملازم سے کہا کہ کیا اس یہودی نے پیسے نہیں دیے؟ اس نے کہا کہ ہاں پیسے تو دیے ہیں۔ تو کہا کہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اسی میں ہیں۔ تو جب تھیلی کو کھول کے واپس پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا کہ شاید نادانستگی میں ان سے گننے میں غلطی ہو گئی یا پہچاننے میں غلطی ہو گئی، تو ملازم نے اسی وقت فوراً یہ کہا کہ وہ مجھے کھوٹا سکہ دے رہا تھا، میں نے پہچان لیا اور اسے واپس کر دیا، پھر اس سے میں نے کھرا سکہ لیا اور واپس آپ کی تھیلی میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، ابو عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ کاش تو اس کا کھوٹا سکہ قبول کر لیتا۔ ملازم نے کہا کہ صاحب ایسا کیسے ممکن ہے کہ سلائی بھی ہم کریں اور اس کا کھوٹا سکہ بھی ہم قبول کریں؟ تو کہا کہ میں تو برسوں سے یہی سلسلہ اختیار کرتا آ رہا ہوں، وہ ہمیشہ سلائی کے بدلے میں کھوٹا سکہ دیتا ہے اور میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ ملازم نہایت حیران ہوا اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر آپ اس کے دھوکے کو قبول کرتے ہیں اور اسے ہماری محنت کی سلائی اسے کپڑے اسے فوراً دے دیا کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا، اور اسی خوبصورت جواب کے اندر وہ پیغام پوشیدہ ہے جو آج ہماری اس مرحبا سحری کا موضوع گفتگو ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو برسوں سے جانتا ہوں، مگر میں نے کوئی شکایت اس لیے نہیں کی کہ یہ کھوٹا سکہ صرف وہ مجھے دے کر جا رہا ہے، کھوٹا سکہ یہ صرف مجھے دے کر جا رہا ہے اور میں اسے قبول کر رہا ہوں یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کھوٹا سکہ دھوکہ دہی کا ہے اور وہ اصلی نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچ کر رکھ لیتا ہوں کہ وہ کھوٹا سکہ کسی اور کو دے گا تو یہ دھوکہ دہی کا سلسلہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں جاری رہے گا۔ میں یہ کھوٹا سکہ قبول کر کے اسی دھوکہ دہی کے سلسلے کو یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ سوچ کہ یہ دھوکہ دہی یہیں ختم ہو جائے، کہ نہ جانے یہ سلسلہ آگے کب تک چلے اور کس کس کے ساتھ چلے، یہ سوچ اور یہ گفتگو اور یہ پہچان اور یہ اخلاق اور یہ عمل، یہی وہ عمل ہے جو میں نے پہلے کہا کہ میدان حشر تک ہمارے ساتھ جانے والے صرف ہمارے اعمال ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے۔ مال یہیں رہ جائے گا، عمل یہیں رہ جائے گا، اور یہ جو اولاد ہے یہ بھی یہیں رہ جائے گی، لیکن وہ عمل جو ہم نے کیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ مسلمان اگر مسلمان کا خیر خواہ نہ ہو تو وہ صاحب ایمان نہیں۔ ابو عبداللہ ایسے ہی صاحب ایمان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتے تھے کہ یہ دھوکہ دہی کا سلسلہ یہی ختم ہو جائے، اور وہ کھوٹے سکے کو اندھے کنویں میں پھینک دیا کرتے تھے۔ ترمذی میں ہے کہ قیامت کے دن 4 چیزوں کا سوال ہوگا، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ وہ عمر جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کس میں خرچ کی، آپ کی جوانی کن کاموں میں صرف ہوئی، آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو جو علم ملا تھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا۔ دنیا ایک میٹھی سبز گھاس کی طرح ہے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور جس میں حسن خلق ہے تو وہ اس گھاس پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو ذک پہنچاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا دھوکہ، ہمارا غلط عمل دوسرے کی تکلیف اور دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنے گا۔ حضرت حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ واللہ جس نے بھی درہم اور روپے پیسے کی تعظیم کی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جب درہم و دینار بنائے گئے تو ابلیس نے انہیں اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا تھا اور اسے چوما تھا اور کہا تھا کہ جس نے تم سے محبت کی وہ میرا صحیح غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانی اور ابلیسی غلاموں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسے صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب وہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال و جواب ہوں تو ہم اپنے ہر عمل کا، اپنے ہر سوال کا جواب صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اسی الفاظ کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور تمام تر ساعتوں میں، عبادتوں کی ان ساعتوں میں جہاں ہم شریک ہیں، پروردگار ان میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ رحمان